یہ ایک مختصر سبق ہے، اس سے آگے آپ اس کے مشقی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 91 سے 93 پر اگر جائیں گے تو اس کے اوپر مشقی سوالات موجود ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ درست پر ٹک کا نشان لگائیے۔ میں نے صحیح اس کے جوابات اور اس کا آپشن آپ کے سامنے لکھ دیا ہے، میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہوں، کتاب میرے سامنے ہے کہ ہم دونوں کے ڈیش اکثر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے بھیڑیے، اکثر بھیڑیے اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ کہتا ہے ایک دن کافی ڈیش کے بعد ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں نیچے اتریں۔ تو دال آپشن ہے، سوچو بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ تیسرا ہے ڈیش جیسا بڑا بھیڑیا دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے ہاتھی جیسا، بے آپشن۔ میرا ساتھی بھیڑیے کو مارتا ہے، کس سے مارتا ہے؟ ایک چھوٹی سی شاخ کے ذریعے وہ اس کو مارتا ہے۔ اگلا ہے پانچواں کہ میرے ساتھی آزادی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ تو میرا ساتھی آزادی کے لیے بہادری سے کام لیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے یہ الف آپشن ہے اس کا۔ تو یہاں پر آپ کے جو پہلا سوال ہے مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 2 دیکھتی ہے کہ درختوں کے نیچے کیا کھڑے غرا رہے تھے؟ تو عزیز طلبہ و طالبات اس کا جواب ہے کہ درختوں کے نیچے بھیڑیے کھڑے غرا رہے تھے، غرا رہے تھے۔ دوسرا سوال ہے کہ اس کہانی میں بلند درخت کس بات کی علامت ہے؟ تو اس کہانی میں درخت جو ہے، اس کہانی میں جو ہے درخت جو ہے وہ پناہ گاہ کی علامت ہے۔ جیم آپشن ہے کہ جب گھنے درخت کی کسی موجودگی کا احساس ہوتا ہے تو مصنف کو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جب گھنے درخت میں کسی موجودگی تو مصنف کو پتہ چلتا ہے کہ دور سے درخت اس پہ اس جیسا ایک شخص بھی پناہ لیے ہوئے ہے اور اس کا بھیڑیا بھی اسے نیچے غرا رہا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسی طرح ایک اور شخص بھی اس گھنے درخت پر موجود ہے اور اس کا بھیڑیا نیچے کھڑا اسے غرا رہا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اس کہانی میں بھیڑیا کس بات کی علامت ہے؟ تو اس کہانی میں بھیڑیا عزیز طلبہ و طالبات خوف کی علامت ہے۔ اور کہتا ہے جی میرا ساتھی اپنے بھیڑیے کو کس چیز سے مارتا ہے؟ تو میرا ساتھی اپنے بھیڑیے کو ایک سادہ سی اور باریک سی لکڑی یا شاخ سے مارتا ہے۔ سوال نمبر 2 عزیز طلبہ و طالبات یہاں مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 3 پھر اسی طرح ہے کہ درست جواب کے سامنے ٹک یا غلط کا انتخاب کریں۔ تو پہلا ہے جی کہ جب میں ارد گرد دیکھتا ہوں تو میرے چاروں طرف بے شمار پودے ہیں، غلط ہے، پودے نہیں ہیں بلکہ درخت ہیں۔ دوسرا ہے میں بھیڑیے سے خوف زدہ ہوں اور مجھ سے وہ زیادہ طاقتور ہے، یہ بات درست ہے کہ وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگلا ہے جیم اگر یہ درخت مجھے پناہ نہ دیتا تو بھیڑیا کب کا مجھے ہلاک کر دیتا؟ تو یہ اس کی صحیح سوچ ہے۔ دال ہے کہ جو ہی رات ہوتی ہے ایک عجیب سی راحت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ غلط ہے، بلکہ ان کی جو ہے وہ نیند جو ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ اور آخر اس میں کہ اس اجنبی نے درخت پر ایک شیر کے خوف سے پناہ لے رکھی تھی، غلط ہے کہ اس اجنبی نے ایک بھیڑیے کے خوف سے پناہ لے رکھی تھی۔ اچھا جی عزیز طلبہ و طالبات، اس سے اگلا جو ہے آپ اس کو پڑھیں گے
تو میں نے اس کی مشق کو حل کیا ہے کہ حرف تحسین، نفری اور ندا یہ کیا ہوتے ہیں. کہتا جی آپ ذرا میں سامنے آپ کے پڑھتا جاتا ہوں اور میں اس کا جواب بھی آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں کہ سبحان اللہ کیا خوبصورت وادی ہے. تو یہ جو ہے یہ حروف تحسین، تحسین کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. توبہ توبہ یہ تو عذاب الہی ہے، اس کو حرف نفری کہتے ہیں. اس سے آگے اجی حضرت میری بات بھی تو سن لیجئے، یہ حروف ندا ہے. اگلا ہے دال آپشن کہ ماشاءاللہ کیا زبردست گھر بنائے ہیں، یہ حروف انبساط. آگے افسوس صد افسوس میری ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ حروف تعسف یعنی کہ افسوس کا کلمہ ہے. آخری جملہ ہے کہ مجھے اس چیز کی مطلق کوئی ضرورت نہیں، یہ حروف تاکید ہے. آگے اعراب لگانا ہے تو آسائش، مجرم، بے سود، پھندا، غرانہ، جلاد، سنسنی، مسکن. مترادف الفاظ میں اذیت کا تکلیف، درخت کا شجر، خواہش کا آرزو، ہلاک کرنا کا مارنا، چابک پھرتیلا، خوفزدہ کا ڈرا ہوا، خاموش کا چپ، غصہ کا ناراضی، خوفناک اور خطرناک. اگلا سوال ہے الفاظ کے متضاد. اترنا سے چڑھنا، کم بخت کا خوش بخت، آزادی سے غلامی، طاقتور سے کمزور، اونچا سے نیچا، موجودگی سے غیر موجودگی، تعلق سے جدائی، آسانی سے مشکل، مرنا سے جینا اور تھوڑا سے زیادہ. عزیز طلبہ و طالبات، آج کے لیکچر میں سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ سبق بھیڑیا، سبق کا عنوان ہے، مصنف کا نام فاروق سرور ہے، ان کی ولادت اور خلاصے کے اہم نکات کے ذریعے ہم نے اس سبق کو مکمل کیا. اس کے بعد اس کے مشقی سوالات کے جوابات میں نے آپ کو سمجھائے. یوں آپ کا یہ والا سبق بھی مکمل ہوتا ہے. امید ہے آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے. روزانہ کی بنیاد پر اپنا مطالعہ اور اپنے پڑھنے کا جسے سیلف اسٹڈی کہتے ہیں اس کا اہتمام کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.